اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، شب جمعہ العجل علجل یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی۔ آج جمعرات کا دن 29 جمادی الاول 1442 14 جنوری 2021۔ آج 29 جمادی الاول کا دن نیک، البتہ نکاح کے لیے مناسب دن نہیں ہے، مگر مجبوری سے صدقہ اور خیرات دے کر انجام دے سکتا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے پیغامات ہیں آج کے دن میں۔ یقیناً آپ دیکھیں، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منصوبات اور دعا، ان کے کمالات بہت زیادہ خوب ہے، اور خود امیر المؤمنین نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفس اللہ کہا ہے، جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین اور دنیا میں اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور امت کے جاہلوں اور گمراہوں نے آپ علیہ السلام کو خدا قہر دیا، ٹھہرا دیا ہے، اور خود بارگاہ رب العزت میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ اپنی عبودیت اور بندگی اور فخر و ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دہراتے ہیں، اور آواز دیتے ہیں، اے میرے معبود، میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر اور ناز کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ بہرحال میں جیسے چاہتا ہوں تجھے ایسا پا لیا، اب تو بھی مجھے ایسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ شب جمعہ ہے، اپنے آپ کو اس ترازو پہ تولنا ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ویسے ہمیں بننا ہے۔ یہ دن جمعرات امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جو شخص جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد یا کسی وقت بھی 2 رکعت نماز بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت اور جہنم میں موجود تعداد جتنی حسنات عطا فرمائے گا۔ 2 رکعت نماز روز جمعرات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ نصر ہے، اور 5 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے۔ نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے، اور پھر 40 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ۔ چونکہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں مومن کے لیے لازم ہے کہ اپنے دل کے گہرائیوں سے، اپنے دل کے آلودگی، غبار، گندگی، برائیاں، خرابیاں، گناہ کو صاف کرے، اور اعمال شب جمعہ اور روز جمعہ کے کو بادل صاف کے انجاز سے مستحب ہے کہ شب جمعہ کے آغاز میں جمعرات کے دن زیادہ انسان استغفار کرے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وتوبۃ عبد خازن مسکین مستکین لا یستطیع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حیاة ولا موتا ولا نشورا، صلی اللہ علی محمد وعطرۃ الطیبین الطاہرین واخیار الابرار وسلم تسلیما۔ یہ بہترین استغفار ہے جو یقیناً عظیم ترین ہے۔ آج کا ذکر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، اور پھر 1000 مرتبہ یا غفور و یا رحیم یا رضا کو 308 مرتبہ۔ حاجت کے لیے آج کے دن کسی ایک نماز کے بعد 500 مرتبہ تسبیح فاطمہ زہرا کی تلاوت کریں، اول و آخر صلوات، دعا، اور بہترین یہ ہے کہ انسان یہ کہے، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسرا مستودع فیہا عددا ما آت بہ علمک، نہ یاد ہو تو یا فاطمہ اغثنی 36 مرتبہ،
کتنے ہزارہ بیماری، مشکل، پریشانیاں، دکھ، درد، حاجات قبول نہیں ہوتے ہیں، کہیں بیماری ہے ان کے ہاتھ رکھ کے یا فاطمہ اغثنی. اس کے بہت سے فضائل ہیں جو خواجہ مسجد کے صبح کے عشرے میں موضوع بنا ہے. راز خدا فاطمہ ہے. اللہ نے کتنے رازدار بنائے ہیں فاطمہ زہرا کو، اور اپنے سارے راز کا محور مذکر فاطمہ زہرا کو قرار دیا ہے. ایمان کو مضبوط کرنا ہے. جو کوئی بھی اس بات کا خواہش مند ہو کہ وہ با ایمان زندہ رہے، با ایمان مرے، اس کے ایمان میں بے انتہا مضبوطی ہو، ثابت قدم رہے، تو اسے چاہیے کہ حلال رزق مال استعمال کرے، اور پھر بلا ناغہ 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا رہے. انشاءاللہ اس عمل سے ایمان کی سلامتی مضبوطی عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت فرما کر ایمان کو مضبوط فرما دے گا اور تازگی اور مضبوطی بخش دے گا. عمل یوں ہے کہ ہر روز بعد نماز عشاء سورہ رحمان کا پڑھیں. سورہ رحمان ایک مرتبہ پڑھیں. سورہ رحمان کی آیت بینہما برزخ لا یبغیان، یہ 19 مرتبہ یہ پڑھیں. آیت نمبر 20 سورہ رحمان کی 20 نمبر کی آیت پڑھ کر 19 مرتبہ یہ کہیں اللہم انی اسألک کما معرفت و حقیقت الیقین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اس کے بعد بقیہ سورہ رحمان پورا کرے اور نماز عشاء مکمل کرے. آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عز انکساری سے دعا مانگے. وادر عمل کے شروع اور آخر درود پڑھنا نہ بھولے. آج کا فرمان جناب ام الائمہ سیدت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے اندر سے تکبر، غرور، گھمنڈ دور ہو جائے، اور ہماری امامت کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارا اندر اختلافات کو دور ہوں، اور والدین کی خدمت کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے اندر سے سختیاں دور ہوں. اب یہ ساری جو پرابلم ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ دیکھ لیں. نماز کو ترازو بنائیں کہ تکبر دور ہو جا رہا ہے. نہیں، ہمارے گھروں کے جو اختلافات ہیں وہ امامت کی معرفت نہ حاصل ہونے کی وجہ سے زیادہ زیادہ معرفت امام زمان، معرفت ائمہ معصومین حاصل کریں. میرے عزیزوں، جناب ام ابیہا سیدت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی مبارک ہے. خصائص ہے آپ سلام اللہ علیہ کی والد گرامی ملکۃ العرب ہیں. آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی تمام عالمین کے لیے، خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. جناب سیدہ کبھی راحت اور آرام اور زیب و زینت کی زندگی کو پسند نہیں کرتی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شوہر امیر المؤمنین، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالمین کے تیسری بڑی ہستی ہیں، اور اپنے شوہر سے تمام زندگی کسی طرح کی فرمائش نہیں کی اور ہمیشہ شوہر کی خدمت میں مصروف رہیں. کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی اختلاف نہیں رکھا. اور آپ کے فرزند جنت کے سردار ہیں جن کے لیے لباس جنت اور جنت کے کھانے آئے، لیکن اس کے بعد بھی فاقوں میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ روزہ رکھنے کے بعد سامان افطار یتیم مسکین اسیر کو دے دیا، اور جس پہ سورہ دہر نازل ہوا. سلام ہے اس بی بی کے اوپر جو تنہا خاتون ہیں اور خاتون جنت ہیں، خاتون محشر ہیں، خاتون قیامت ہیں، جن کے رشتے ازدواجی میں زوجہ اور شوہر دونوں معصوم ہیں. آپ پر سلام وہ منفرد خاتون، وہ اکیلی خاتون جن کی ولادت کے لیے سب جنت کا مادہ فراہم کیا گیا. آپ کے اوپر سلام جو کائنات کی وہ بے مثال خاتون ہیں جنہیں 2 اماموں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کے نسل میں امامت قائم رہے گی. اور انہی کے اوپر سلام ممدوحہ ہیں جن کی مدح سورہ کوثر، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، سورہ طہر، قرآن کی آیات میں سورہ میں بہت سی زیادہ موجود ہے. وہ اکیلی بیٹی ہیں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر کے موقع پر سب سے آخر میں وداع کرتے تھے اور آنے کے وقت سب سے پہلے ملاقات کرتے تھے. وہ عبادت گزار ہیں
جن کے نماز کے وقت زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم رہتا ہے. اور یقیناً آپ دیکھیں کہ وہ نظر، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین رشتہ کیا ہے، تو فرمایا عورت کے حق میں سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے، نہ مردوں کو وہ دیکھے، نہ مرد اسے دیکھیں. اب سلام اس زہرا کے اوپر جو باعفت خاتون ہے، جس کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا، کہ باپ کے ساتھ نابینا صحابی بھی آ گیا تو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اور مرنے کے بعد بھی جنازہ اٹھوانے کے لیے تابوت کا انتظام کیا جس سے قد و قامت ظاہر نہ ہو. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. میرے عزیزوں، یقیناً یہ جمعرات دعاؤں کی رات، اعمال کی رات، تسبیح و تحلیل کی رات. فاکثروا فیہا من التحلیل والتسبیح والثناء اللہ. زیادہ زیادہ تسبیح، صلوات، دعا، مناجات میں انسان مصروف رہے. محمد اور آل محمد پہ زیادہ زیادہ صلوات پڑھے، دن اور رات انہی کو یاد کرے، اور یقیناً سورہ رحمان کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی شب جمعہ تلاوت کرے، اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے. اس رات میں عظیم ترین سورہ موجود ہیں. شب جمعہ میں تلاوت قرآن بہت عظیم تحفہ ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی خدمت میں زید شہام آئے تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھو. میں نے قرآن کی تلاوت کی تو آپ نے دوبارہ پڑھا، فرمایا کہ پڑھو. میں نے اور تلاوت کی تو امام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، یہ رات قرآن کی رات ہے. شب جمعہ قرآن کے سورہ بنی اسرائیل پڑھو، سورہ کہف پڑھو، سورہ تواسین پڑھو، سورہ شورا، سورہ نمل، سورہ قصص. اور یقیناً یہ اولیاء سے ملاقات کی رات ہے، خواب غفلت سے بیداری کی رات ہے، دعا اور مناجات کی رات ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، امام زمان سے ملاقات کرنے کی رات ہے، اپنے زندوں کی حفاظت کے لیے دعا، نماز، اعمال کی رات ہے. اور یقیناً اس راتوں میں بہت سی نمازیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، سورہ دخان، سورہ قادر، اور بہت سے سورے ہیں جو آج کی رات میں پڑھا جائے. ایک شخص بڑا پریشان، حیران، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مولا میرے لیے دعا کیجئے تاکہ خدا مجھے رزق عطا فرمائے، رزق میں برکت دے دے. آواز دیا رزق میں برکت میری دادی ہیں جن کا نام مبارکہ ہے، بہت غریب ہوں، میرا ہاتھ بالکل خالی ہے. یہ سن کر امام نے فرمایا میں ہرگز دعا نہیں کروں گا. اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اللہ نے رزق اور روزی کے لیے راستہ ہموار کیا، برابر کیا ہے. اس نے رزق اور روزی کے راستے معین کیے ہیں، جاؤ اسے تلاش کرو، لیکن تو جانتا ہے کہ کہیں جانا نہ پڑے، روزی تیرے دروازے پر آئے، دستک دے. یاد رکھیں روزی کسی کے گھر آ کر دستک نہیں دیتی، خدا نے اس کے لیے راستے معین کیے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے تلاش کریں تاکہ تنگی رزق کے مشکل پریشانی سے بچ سکیں. تنگی رزق کے دیگر اسباب علل میں ایک اہم سبب یہ ہے کہ شکر ادا کرو، ذکر الہی کرو، خدا سے محبت کرو، اور اہل بیت سے قریب ہو، اور زیادہ زیادہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے قریب ہو. پڑوسیوں کا خیال رکھو، مہمانوں کی عزت کرو، اپنی زندگی میں انصاف کرتے رہو. رزق کے مسائل سے کبھی دو چار نہیں ہوگے. نہ خالی تلاش سے رزق ملتا ہے، نہ خالی دعا سے. دونوں کو ہمراہ رکھو تاکہ تمہارے رزق میں برکت اور رحمت کا وسیلہ بن سکے. میرے عزیزوں، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان کو اپنا ذاتی خاندان تصور کرو. ان میں سے جو تم سے بڑا ہے اسے اپنے باپ کا مقام سمجھو، اور جو تم سے چھوٹا ہے اسے اپنے بیٹے کا مقام سمجھو، اور جو تمہارے عمر کا ہے اسے اپنا بھائی تصور کرو. پھر سوچو کہ آیا اپنے خاندان کے افراد کا کوئی نقصان تمہیں پسند آتا ہے یا نہیں آتا؟ خاندان کے افراد کے کوئی نقصان تمہیں پسند آتا ہے؟ کیا تم اپنے خاندان کے
پر ظلم اور بددعا کرو گے جبکہ سب تمہارے ہیں؟ اگر کبھی ابلیس تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے کہ تم اسے بہتر ہو اور شیطان وسوسہ اپنے سے دور کرو، تو اپنے آپ سے کہو فلاں شخص مجھ سے عمر میں بڑا ہے تو یہ ایمان لانے میں بھی مجھ سے سبقت رکھتا ہے، اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ اگر وہ عمر میں چھوٹا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے کم ہوں گے، عمر مجھ سے کم ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہوں گے۔ اور اگر وہ شخص تمہارا ہمربو ہو تو تم اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرو کہ مجھے اپنے گناہوں کا یقین ہے اور اس کے گناہوں کا شک ہے، لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر تم کسی کو اپنا احترام کرتے ہوئے دیکھو تو تم میں تکبر اور خود پسندی کے جذبات پیدا نہ ہونے پائے۔ تم اپنے دل سے کہو اسلام ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کا احترام کا حکم دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، ورنہ مجھ میں کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر کسی شخص کو اپنے آپ سے بے اعتنائی کرتے ہوئے منہ موڑتے ہوئے دیکھو تو سمجھو کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ یاد رکھو اگر تم میری باتوں پر عمل کرو گے تمہارے دوست زیادہ ہوں گے، دشمن کم ہوں گے، تم ان کی خوبیوں کے مستند بنو گے اور ان کے برائیوں سے محفوظ رہو گے۔ شب جمعہ کی دعائیں خدایا، خدا کے نام سے جو شروع کرتا ہوں، رحمان الرحیم کے نام سے۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے اپنی قدرت سے تاریکی رات کو ختم کیا اور روشن دل کو اپنی رحمت کا وجود بخشا۔ بہت سی عظیم دعائیں ہیں جس کو ہمیں وسیلہ بنا کے بارگاہ رب العزت میں پیش کرنا چاہیے۔ عزیزوں، شہزادی کون و مکاں ہے فاطمہ، کرم کی بحر بے کراں ہے فاطمہ، نبی کی روح رواں ہے فاطمہ، عظمتوں کا آسماں ہے فاطمہ، رفتوں کی عرفہ نشاں ہے فاطمہ، شہیدوں کی مادر مہربان ہے فاطمہ، پیکرے شرم و حیا تو فاطمہ علی کے گھر کی ضیا، فاطمہ مخزن لطف عطا ہے، فاطمہ مرکز مہر وفا ہے، فاطمہ محور صدق و صفا ہے، فاطمہ مصدر جود و سخا ہے، فاطمہ مرکز جود و صفا ہے، فاطمہ سراپا صبر و رضا ہے، فاطمہ صورت شمس و ضحا ہے، فاطمہ سیرت بدر الدجا ہے، فاطمہ صبر و رضا ہے، فاطمہ خیر الورا ہے، فاطمہ عزت مرتضی ہے، فاطمہ راحت مصطفیٰ ہے، فاطمہ ناموس رسول ہے، فاطمہ بقیت اللہ ہے، فاطمہ صدیقہ ہے، فاطمہ مکرمہ ہے، فاطمہ معلمہ ہے، فاطمہ معظمہ ہے، فاطمہ مخدومہ ہے، فاطمہ معصومہ ہے، فاطمہ منورہ ہے، فاطمہ مطہرہ ہے، فاطمہ عفیفہ ہے، فاطمہ اللہ اکبر کریمہ ہے، فاطمہ رفیقہ ہے، فاطمہ منصورہ ہے، فاطمہ شفیعہ ہے، فاطمہ مجاہدہ ہے، امینہ ہے، ثمینہ ہے، ہاشمیہ ہے، قرشیہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، مکلمہ ہے۔ تو یہی فاطمہ زہرا کے بے انتہا فضائل و کمالات، یہ راز الہی ہے۔ فاطمہ نہیں سمجھ میں آتا، وما ادراک مل فاطمہ، تمہیں کیا معلوم فاطمہ کون ہے؟ جن کی معرفت انبیاء کے لیے، ملائکہ کے لیے، حوران جنت کے لیے، جن کی وجہ سے نبوتیں مکمل ہوئی ہیں، اور امامت کے اوپر بھی حجت فاطمہ زہرا ہے۔ امام زمان نے فرمایا میرے لیے سیرت اور میری نمون عمل فاطمہ زہرا، جن کی اتباع کرنا۔ بہار الانوار 76 نمبر جلد میں ہے، رسول خدا نے کہا فاطمہ زہرا جس اللہ نے نبوت کو خلق کیا اور جتنے بھی نبی بنائے ہیں اور جتنے ملائکہ مخصوص ہیں، سب مل کر اگر شفاعت کرنا چاہیں، بخشوانا چاہیں تمہارے دشمنوں پر جن سے تم ناراض ہو، تو انبیاء، مرسلین، ملائکہ، حوران جنت، اچھے آدمی، نیکوکار سب مل کے بارگاہ رب العزت میں شفاعت کریں گے تو انہیں اللہ جہنم سے آزاد نہیں کرے گا جن سے سیدہ ناراض ہے۔ تولا کے ساتھ تبرہ، دشمن اہل بیت سے جتنی زیادہ نفرت کرتے جاؤ گے، اللہم لعن قاتل فاطمہ زہرا، یہ مجرب تسبیح ہے،
دعا تسبیح حاجات کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اطمینان و سکون کا ذریعہ ہے، شکوک سے اپنے آپ کو بچانے اور نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ زیادہ زیادہ ایام فاطمیہ میں ذکر فاطمہ، فضائل فاطمہ، گریہ فاطمہ، امام زمان کو پرسا دینا ہے، حسن حسین کو پرسا دینا ہے۔ خدا آپ سب کی عبادت کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں میں ہر طریقے سے ہر بندے کو، ہر مومن کو یاد رکھیں، زیادہ زیادہ ذکر خیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ صلی